سٹ صاحب، ایران میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد امریکی صدر کی جانب سے ہم نے جو اعلانات دیکھے، وہ ایک ہفتے تک ہمیں یوں لگا کہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے اور ایران نے قابو پا لیا ہے، رجیم چینج نہیں ہو پائی، جو یو ایس بیکڈ کو تھا وہ نہیں ہو پایا، تو ہمیں لگا کہ یہ معاملہ ریزالو ہونے کی طرف چلا گیا ہے، ٹیکل ہو گیا. لیکن ایک بار پھر سے طبل جنگ بجنا شروع ہو گیا ہے. کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں ایکس کے اوپر جو یہ بتا رہے ہیں کہ جوائنٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اسٹرائکس ہو سکتی ہیں ایران کے اوپر ودن 36 آورس. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس ملٹری بلڈ اپ مڈل ایسٹ میں ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آل آؤٹ وار ہوگی اگر امریکہ کی جانب سے اٹیک کیا گیا. پاسبلٹیز کیا ہیں؟ ابھی بھی ہم جنگ کے دہانے پر ہیں، سچویشن کیوں کنٹرول نہیں ہوئی؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ایران گورنمنٹ نے وہ جو لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں، جن کو ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں اور امریکن ایجنٹ ہیں، امریکہ کے کہنے کے اوپر کیا ہے اور تشدد کیا ہے، فائرنگ کی ہے، لوگ مارے ہیں، پولیس والے مارے ہیں، ان کے اوپر جو الزام ہے اگر ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا، پھانسیاں دی گئی، تو پھر امریکہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا اور امریکہ اٹیک کرے گا. یہ دھمکی تھی امریکہ کی. اس کے بعد امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے انڈائریکٹلی وایا سم تھرڈ سورس کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اس لیے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ کیونکہ اب انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے، ایشورنس دلوایا کہ ہم کسی کو ایکسیکیوٹ نہیں کریں گے، تو اب ہم وی ول ناٹ اٹیک ایران. یہاں تک تو بات تھی. اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اگر اس کے باوجود آپ کچھ ہمیں کرتے ہیں تو ہم پوری تیاری ہماری بارش میسائلز کی کر دیں گے، اور یہاں تک کہ جہاں ہم نے صرف اسرائیل کے اوپر نہیں، ہم امریکن بیسز کے اوپر کریں گے جو اس علاقے میں ہیں. مطلب ہے کہ اگر یو اے ای میں ہے، اگر قطر میں ہے، اگر بحرین میں ہے، جہاں جہاں ان کے بیسز ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے فائرنگ ہو یا نہ ہو، وہاں سے اڑان ہو یا نہ ہو، ہم وہاں ان کو بھی اٹیک کریں گے، اور اسرائیل کو تو خیر ہم کریں گے. سو اٹ ول بی این آل آؤٹ وار، ناٹ جسٹ صرف اسرائیل کے خلاف نہیں، امریکہ کے خلاف بھی، اور جہاں جہاں ہمیں ٹارگٹ ملے گا امریکن، ہم وہ اس کو اٹیک کریں گے. یہ ایران کی طرف سے یہ بیان آیا تھا. اچھا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ تبصرے کرنے شروع کر دیے، اور ذمہ دار لوگ، جس میں جان مرشائمر بھی ایک ریئلسٹ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، بڑی حیثیت ہے ان کی. انہوں نے یہ کہا کہ پچھلا جنگ جو 12 دن کی جنگ تھی، وہ ایکچولی اسرائیل نے اپنے 90% مقاصد تو پورے کر لیے تھے، کہ حماس کو بہت بڑی شکست دی، ایران کی باقی پراکسیز کو شکست دی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس قسم کی بات انہوں نے کی. اور مگر جو ان کا یہ اگر مقصد تھا کہ کوئی گورنمنٹ چینج کر دیں گے یا رجیم چینج کر دیں گے، وہ نہیں ہو پائی. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ مقصد تھا ان اٹیکس کا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسٹروائے کیا جائے، ڈیگریڈ کیا جائے، تو وہ بھی اسرائیل کامیاب ہو گیا تھا، امریکہ کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بنکر بسٹنگ بامز امریکہ کے بڑے جہازوں نے مارے تھے. تو وہاں تک تو اسرائیل کی کامیابی تھی. مگر وہ 12 دن جنگ جو تھی، اس میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب ایران نے اپنی میسائلز مارنی شروع کی اسرائیل کے اوپر، تو اسرائیل نے ساری میسائل روک نہیں سکے. وہ جو ڈوم جس کی وہ بات کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں رہا، اور بہت سی میسائلز چلی گئی، لگ گئی، اور نقصان ہوا، اور اسرائیل کے اندر لوگ مارے بھی گئے، اور اسرائیل کا بہت نقصان ہوا. اور اگر اس دفعہ اگر پھر اس قسم کی بارش ہوتی ہے، تو اب اس وقت تو اسرائیل کے پاس اینٹی میسائل ویپنز بھی تھے، میسائلز تھیں، وہ ان کا سٹاک پائل جو ہے وہ بہت کم رہ گئی. اب شاید اس طریقے سے ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے اسرائیل اپنے آپ کو، کیونکہ تو اس لیے شاید اسرائیل بھی کتراتا ہے کہ اس وقت آل آؤٹ اگر جنگ ہو گئی تو ایران جو ہے مائٹ بی ایون مور سکسیزفل دین، کیونکہ ایران کا تو یہ موقف ہے نا کہ نتھنگ ٹو لوز. ہم نے کچھ بھی، سارا کچھ تو ہمارا لوٹ گیا، پڑ گیا، اب ہمارے پاس کیا رہ گیا، ہم تو ماریں گے، مار کے مریں گے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کنسیڈریشن تھی اور ہے ابھی بھی، کہ اس وقت تک جنگ نہ کی جائے، یہ ایران کو اٹیک نہ کیا جائے، جب تک یہ ایشورنس نہ ہو جائے کہ اگر وہ اٹیک کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں تو اس کو روک سکیں گے ہم کہ نہیں روک سکیں گے. کیونکہ ایران کی 90% تو آپ نے کیپیسٹی ڈسٹروائے کر دی. اب رہ کیا گیا؟ اب صرف رجیم چینج رہ گیا نا. تو اگر رجیم چینج ابھی بھی نہیں ہوتی تو مگر اس کے برعکس جو ہے وہ ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے، امریکہ کا، اسرائیل کا، یہ بیسس کا. تو سوچ کے کرنا چاہیے، یا یہ کہ اتنی بڑی اٹیک کرنی چاہیے، پری ایمپٹیو اٹیک کرنی چاہیے کہ ایران جو ہے اس قسم کا واپس کاؤنٹر حملہ سنبھلنے کا موقع نہ ملے. تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ان انٹلیکچوئل اینڈ ڈیفense سرکلز ریگارڈنگ American attack on Iran.
اچھا اس سلسلے میں ابھی ایک بہت اہم میں نے وی لاگ سنا ہے جی جیفری سیکس ہیں پروفیسر صاحب، بہت زبردست وی لاگ کرتے ہیں، بہت انہیں بہت چیزوں کا پتہ ہے، انسائڈ سٹوری بھی ہے ان کے پاس، انسائڈ ٹریک بھی ہے، اور بہت بڑے انالسٹ ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی ویپنز کی ڈسپلے جو ہے امریکہ نے جو کی ہے، F-35 جہاز آ گئے ہیں، آرماڈا پورا کا پورا آ گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا آرماڈا سے مراد یہ ہے کہ بیرا، یہ اتنا بڑا آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس میں ریفیولنگ جہاز بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، ہر قسم کے جہاز ہیں جو اٹیک بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک اس نے یہ کہا کہ ایسے جہاز بھی ہیں کہ اگر ان کے کوئی لیڈرز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ والٹس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، وہ بھی نہیں چھپے رہیں گے، ان کو بھی ٹیک آؤٹ کیا جائے گا، بیکاز یہ دیز بامبس ول گو دیر ڈیپ ڈاؤن آلسو. تو یہ ساری تیاری کر کے یہ آئے ہیں اس دفعہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ سنجیدگی ہے، سیریسنس ہے. اتنی بڑی خرچہ کر کے اتنے سارے ہتھیار لا کے یہاں رکھ دینا، اس کا مطلب ہے امریکہ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہے. مگر اس وقت جو سوچ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کس ٹائم پہ کیا جائے. پہلے اور انٹیلیجنس لے لی جائے کہ ایران تیار ہے نہیں تیار ہے، کتنی تیاری ہے، اور ہماری جو ہیومن انٹیلیجنس ہے گراؤنڈ کے اوپر وہ ہمیں کس قسم کی انفارمیشن دے سکتی ہے اباؤٹ دیئر لیڈرز، ایران کے جو لیڈرز ہیں، تاکہ ان کو بھی ایلیمینیٹ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت سائڈ بائی سائڈ ایگزامن ہو رہی ہیں. وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تیار ہے وہ. اچھا ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ شاید یہ دھمکی ہے، جی بلف کر رہے ہیں، بلف کر رہے ہیں، کریں گے نہیں مگر بلف کر رہے ہیں تاکہ جو ایران کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے اور جس کو یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کی گورنمنٹ، وہ ایران کی گورنمنٹ تھوڑی ہاتھ ہولی رکھے تاکہ ان کو کرش نہ کیا جائے. اور اگر کرش نہیں کریں گے تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کو اور بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیے جائیں تاکہ اندر سے ہی کوئی تبدیلی آ سکے ایران کے اندر. تو اس قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، مگر جو کنسنسس بن رہا ہے وہ یہ کہ شاید یہ پھر فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایران کو اٹیک کرنا ہے، کیونکہ وہ اندرونی معاملات جو ہیں ایران نے کنٹرول کر لیے. اب وہ توقع کرنا کہ وہاں کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ شاید نہ ہو پائے، اس لیے اب پھر بمباری کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ایران کو اور بھی پنش کرنا ہے، سزا دینی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگلے 36 گھنٹے، آئی تھنک اس کے اندر عائشہ کافی وزن ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اٹیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ اٹیک کریں گے. یہ جسے کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو اس قسم کا فلسفہ وہاں بھی چل رہا ہے کہ اب اتنی بڑا موومنٹ کرنی اور پھر اس کے بعد اس کو پل بیک کر لینا مناسب نہیں لگتا مجھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ یا ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی آپ کر دیں، کچھ بہانا چاہیے. ترکی کے فارن منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک موقع کی تلاش میں ہے. آپ نے کہا تھا وہ فالس فلیگ بھی کر سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہ کچھ کو ضرور کریں گے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے مگر دیکھیے ایران نے کیا کیا، اور پھر ہمیں اب مجبور ہو کے ہمیں یہ کرنا پڑا. کچھ نہ کچھ پرووکیشن یہ کریں گے، فالس فلیگ جیسے آپ کہتے ہیں، تاکہ یہ جواز بن سکے ان کے پاس. لیکن آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیچر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پہلے بہت دھکا زور لگاتے ہیں، بہت بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایسے کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دباؤ بڑھا کے ایرانی رجیم سے کوئی اور اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ویکنیس ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عائشہ وہ اب اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ جی دستبردار ہو جائیں، یہ گورنمنٹ ہی چلی جائے، اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سب کچھ تو ہو گیا. انہوں نے سینکشنز ان کے چل رہے ہیں، لگ رہے ہیں، عوام کھڑی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ایران سے کیا مانگیں گے؟ اچھا سینکشن سے مجھے یاد آیا کہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو ایکسٹینشن مانگی گئی ہے، پاکستان کیا اتنے 10 سال کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس پر معاملہ کر سکے یا عدالت کی طرف سے دیکھیے آج آپ نے ایک بہت اہم بیان آیا ہے پاکستان کے اندر جو ایران کے سفیر ہیں، انہوں نے بہت پاکستان کے حق میں ایک بیان دیا ہے کہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. کہاں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن موو کیا تھا اینٹی ایران فورسز نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے اپنے عوام کے اوپر، اس کے اوپر وہ ریزولوشن تھا، اس کو کنڈیم کرنے کا ریزولوشن. تو اس میں بہت سے ملکوں نے اس ریزولوشن کو پاس کیا، حمایت کی، مگر چائنا نے اور پاکستان نے حمایت نہیں کی. اور ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ توقع شاید نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. تو پاکستان تو کھڑا ہو گیا اور ایران کا ساتھ دیا انہوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان کے لیے مشکل حالات آنے والے ہیں، مگر ابھی شاید نہیں ہوگا ایسے. اور آپ نے جو بات کی یہ ایرانین پائپ لائن کی، جی میرا خیال ہے کہ اشارے ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ اچھا ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو آپ مہربانی کریں نا، یہ جو دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو پیچھے ہٹائیں اور ایکسٹینشن دے دیں ہمیں 10 سال کی. اور ایکسٹینشن والا تو بڑا جیسے کہتے ہیں نا اسکیپ کلوز ہے نا، کہ ابھی آپ مت لے کے جائیں، آگے دیکھا جائے گا. تو 10 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیس نہ کریں، ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتا ہے، ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک وائلیشن آف کانٹریکٹ ہے. تو کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے، تاکہ اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے اوپر وہ پریشر نہ آئے جو کہ آ سکتا تھا ایران کی طرف سے. ساتھ دینے کی جہاں بات ہوئی تو اس سے پہلے بھی جب ایران پہ اٹیک کیا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، تو تب پاکستان کی بھی کوششیں تھیں بیہائنڈ دا سینز ایران کے معاملے کو لے کر. ابھی بھی ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور وہاں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اوبویسلی سب متحرک ہو چکے ہیں، جو یورپین فلائٹس ہیں وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں ایرانین ایئر اسپیس سے. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے ڈسفیوز کرنے کے لیے سچویشن؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. صرف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر چائنا اور یا رشیا کے ساتھ مل کے کوئی ریزولوشن پاس کیا جائے کہ یہ اس کو روکا جائے اور یہ زیادتی ہو ری ہے. اس سے علاوہ پاکستان اور یو این کو تو امریکن پریزیڈنٹ کسی خطے میں نہیں پاکستان کی کوئی رکھتے. ڈیفینس اگریمنٹ نہیں ہے ایران کے ساتھ اس کی ڈیفینس کے لیے. سو دیر از نتھنگ پاکستان.